الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ 18واں پارہ ہے اور سورۃ المؤمنون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، اور ایک دفعہ آپ نماز فجر پڑھا رہے تھے اور اسی سورت کی تلاوت کرتے ہوئے جب آپ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے پاس پہنچے تو آپ کو کھانسی آ گئی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے گئے تھے. اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کی صفات بیان کی ہیں، اور وہ صفات ایسی ہیں کہ جو آخرت میں کامیابی کے اسباب ہیں. اور سب سے پہلے وہ صفت بیان کی جو مرکزی صفت ہے. فرمایا قد افلح المؤمنون، اہل ایمان کامیاب ہو گئے، یعنی مومن کے لیے کامیابی ہے. ایمان جو ہے یہ کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑی اور سب سے مرکزی صفت ہوا کرتی ہے. اگر انسان کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ جتنے بھی عمل کر لے، کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، فضول حرکتیں نہیں کرتے ہیں، خارش یا اور کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے جو نماز کے منافی ہو. اور فرمایا کہ مومن وہ ہے جو لغویات سے اعراض کرنے والے ہوں، ایسے امور جن کا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے، ایسے کاموں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. اور اہل ایمان کی یہ صفت بھی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے بیوی اور لونڈی سے جو ہے. اور فرمایا کہ وہ اپنی امانتوں کی پاسداری بھی کرتے ہیں، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں دینی دنیاوی، وہ تمام ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں. اور فرمایا کہ یہ لوگ نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں. شروع میں بھی نماز کا ذکر کیا اور اختتام بھی نماز پر کیا، جس سے نماز کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے. فرمایا جن میں یہ صفات ہوگی اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس، اور یہ فردوس کے وارث ہیں. جنت الفردوس اس کو کہا جاتا ہے، ایسے باغ کو کہ جس میں بہت زیادہ درخت ہوں اور پھلدار ہوں، خصوصاً اس میں انگور کی بیلیں زیادہ ہوں اور خوشبودار پھول ہوں. ایسی جنت کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس، تم نے جب بھی اللہ سے جنت مانگنی ہو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو. اس جنت کی جو چھت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور اسی جنت سے نہریں بھی نکلتی ہیں. یہ تو اس لیے جنت الفردوس کا انسان کو ہمیشہ سوال کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہیں کہ انسان کن کن مراحل سے پیدا بنتا ہے اور پیدا ہوتا ہے، اس کا ذکر فرمایا، اور اپنی ایک نعمت کا ذکر کیا ہے، اور وہ ہے پانی کے بارے میں. اور پانی کے تعلق سے 3 باتیں ارشاد فرمائی کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے بقدرین، ایک اندازے کے ساتھ. اندازے کا معنی یہ ہے کہ نہ زیادہ اور نہ کم، بالکل جتنی مقدار چاہیے تھی اتنا ہم نے اتارا ہے. نمبر 2 فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین میں اس پانی کو ٹھہرا بھی دیا ہے، چشموں کی شکل میں، دریاؤں کی شکل میں، سمندر کی شکل میں ٹھہرا بھی دیا ہے. اور نمبر 3 وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم اس پانی کو لے جانے پر بھی قادر ہیں. یہ پانی ختم کر دیں یا زمین کی گہرائی میں اتار دیں یا پانی ہم نمکین کر دیں، کڑوا کر دیں، یہ سارے کام ہم کرنے پر قادر ہیں. اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے ہیں اور ان کی قوموں کا انجام
اور قوموں نے جو تانے انبیاء پر مارے تھے، اعتراضات کیے تھے، ان کا یہاں ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے نوح کا بیان کیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم نے 5 ان پر اعتراض کیے تھے۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ آپ ہم جیسے ہی انسان ہیں، بشر ہیں آپ۔ نمبر 2، آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں۔ اور نمبر 3، یہ آپ دعوت دے رہے ہیں، یہ دعوت ہم نے کبھی بھی اپنے آباء و اجداد سے سنی ہی نہیں ہے۔ اور نمبر 4، کہا کہ آپ کو جنون لاحق ہو گیا ہے۔ اور نمبر 5، کہا ہم پر فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوا۔ یہ 5 اعتراض کیے نوح علیہ السلام کی قوم نے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کا بھی یہاں جواب نہیں دیا۔ اس کی توجیہ امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قوم کے یہ 5 اعتراض جس کا اللہ نے جواب دینا گوارا نہیں کیا، اس لیے جواب نہیں دیا کہ یہ 5 اعتراض ایسے تھے کہ یہ اس قوم کے بیمار ہونے کی دلیل ہے، کہ وہ دل کے بیمار تھے، کہ عجیب و غریب اعتراض کیے۔ یہ اعتراض بنتے ہی نہیں ہیں۔ نبی کبھی مجنون نہیں ہوتا ہے، نبی اپنی قوم کے اندر کامل العقل ہوتا ہے، اس کی عقل، اس کی دانائی، دانش مندی سب سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو یہ اعتراضات اس قابل نہیں تھے کہ ان کا جواب دیا جائے۔ کوئی بھی انسان عقل مند ہے وہ کبھی اعتراض کر سکتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد عالمین نے عقل حلال کا حکم دیا ہے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے انبیاء اور رسل کی جماعت، تم بھی پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ اور پھر نیک عمل کرو۔ حلال کھاؤ گے پھر تمہاری نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اللہ نے عقل حلال کا حکم تمام لوگوں کو بھی دیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، سب کو کہا اللہ نے۔ اس میں مسلمان بھی آگے، غیر مسلم بھی آگے، اور پھر اہل ایمان کی تخصیص کی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ پھر اہل ایمان میں خاص الخاص یا ایھا الرسل، اللہ نے انبیاء اور رسل کو بھی کہا کہ تم بھی حلال کھاؤ، پھر تم نیک عمل کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اور اسی لیے انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ رزق حلال کو طلب کیا کرتے تھے، اس کے لیے محنت کیا کرتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت سے قبل مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے مزدوری پر۔ زکریا علیہ السلام کارپینٹر تھے، نجار، فرنیچر کا کام کیا کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا کرتے تھے۔ تو عقل حلال کا اسلام نے یہاں حکم دیا ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی صفت بیان کی ہے بڑی عجیب، کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجیلہ، کہ فرمایا کہ اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں دیتے ہیں، جو بھی دیتے ہیں، لیکن دل ان کے خائف ہوتے ہیں، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ آیت جب اللہ کے نبی نے بیان فرمائی تو ام المؤمنین حضرت عائشہ اس آیت کو سمجھ نہ سکی، کہ اللہ کے پیغمبر کا معنی کیا ہے کہ کچھ لوگ دیتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں، کیا اس سے مراد چور ہیں کہ جو چوری کرتا ڈر رہا ہوتا ہے، یہ اس سے زانی مراد ہے، یہ شرابی مراد ہے جو شراب پیتے ہیں پھر ڈرتے بھی ہوتے ہیں کوئی دیکھ نہ لے؟ کہا کہ عائشہ اس سے یہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا یہ عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ یہ اصل چیز ہونی چاہیے میرے بھائیو، کہ ہم عمل کریں، عمل کے بعد یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ اصل چیز قبولیت اعمال ہے۔ اگر عمل مقبول ہے تو پھر ہماری یہ محنت قابل قبول ہے۔ اگر ہم عبادات کا ڈھیر لگا دیں، بے تحاشا مال خرچ کریں اور ایک بھی ہمارا عمل قبول نہ ہو تو ساری یہ محنت بیکار کی محنت ہے۔ یہ تو اصل چیز عمل کی قبولیت ہے۔ یہ جیسے ام حارثہ اللہ کے نبی کے پاس آئی تھی، ان کا بیٹا بدر کے میدان میں شہید ہوا۔ جب ماں کو علم ہوا کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے تو اللہ کے پیغمبر کے پاس آئی، کہا اللہ کے پیغمبر اگر میرا بیٹا جو اللہ کے راہ میں شہید ہوا ہے اس کی قربانی اگر قبول ہو گئی ہے تو میں صبر کر لوں گی، میں میرا اکلوتا بیٹا تھا۔ اگر میرے بیٹے کی قربانی قبول نہیں ہوئی ہے تو پھر میرا صبر کا بندھن ٹوٹ جائے گا، صبر نہیں کر سکوں گی میں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ یا ام حارثہ انہا لجنان کثیرہ وان ابنک اصاب فی الفردوس الاعلی، اللہ نے جنتیں بہت ساری بنائی ہیں، 8 جنتیں ہیں، لیکن تیرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں مقام عطا فرمایا۔ تو ماں کی تڑپ کیا ہے کہ میرا بیٹا جو قربان ہوا ہے اس کی قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد عالمین نے ان 2 دشمن انسان کے ذکر کیے ہیں،
اور دونوں دشمن سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے۔ ایک تو انسان کا دشمن خود انسان ہوتا ہے، اور انسان کا دشمن شیطان بھی ہوتا ہے۔ یہ دونوں انسان کے دشمن ہیں، یعنی انسان آپس میں دشمنی کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، اور جنات بھی انسان کے دشمن ہیں۔ اللہ نے دونوں دشمنوں سے مقابلہ کیسے کرنا ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ادفع بالتی احسن السیئۃ، اگر آپ کی دشمنی کسی انسان کے ساتھ ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں، صبر کر جائیں، برداشت کر دیں، معاف کر دیں، وہ انسانی دشمن آپ کا دوست بن جائے گا۔ اور نمبر 2 جو شیطان ہے تو اس کا علاج بتایا کہ قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، انسان کو ہمیشہ شیطان کے مقابلے میں اللہ کی پناہ پکڑنی چاہیے۔ شیطان کے ساتھ درگزر کا معاملہ نہیں ہے، تعوذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ جب انسان سوتا ہے اس وقت بھی، بیدار ہوتے وقت، جہاں جہاں شیاطین حاضر ہوتے ہیں وہاں انسان کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ جب انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے شیطان وہاں بھی آتا ہے، تو دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب انسان جانور ذبح کرتا ہے اللہ کا نام لے کر، وہاں بھی شیطان آتا ہے، سوتے وقت بھی شیطان انسان کے پاس آتا ہے۔ تو شیطان جو دشمن ہے اس کا علاج کیا ہے؟ کہ اللہ کی پناہ طلب کی جائے۔ تو دونوں سے مقابلے کے اسلام نے طریقہ بتا دیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النور ہے۔ سورۃ النور کا جو مرکزی مضمون ہے جس پر اس سورہ کا مدار ہے وہ ہے عفت، پاک دامنی، ستر، حجاب، کہ اسلامی سوسائٹی کے اندر جو ہے ایسے اصول اختیار کیے جائیں کہ جس سے وہ سوسائٹی پاکیزہ اور مقدس بن جائے۔ تو اس سورہ العالمین نے بہت سے بے حیائی سے بچنے کے اصول بیان فرمائے ہیں۔ پہلا اصول یہ بیان کیا ہے کہ اگر زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو انہیں فرمایا کہ کوڑے مارے جائیں، 100 کوڑے مارے جائیں ان کو۔ جو غیر شادی شدہ ہو جب 100 کوڑے مارنے ہیں تو کوڑے مارتے وقت فرمایا کہ تمہارے دل میں نرمی ترس نہیں آنا چاہیے، ایک۔ نمبر 2 100 کوڑے مارنے ہیں، اور نمبر 3 جب کوڑے مارنے کی سزا دینی ہوگی تو تنہائی میں نہیں، چھپ کر نہیں، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایک بہت بڑی جماعت اہل ایمان کی بلائی جائے، کھڑی کی جائے، ان سب کے سامنے اس کو سزا دی جائے تاکہ اور لوگ اس سے عبرت حاصل پکڑ سکیں۔ تو کوڑے مارنے کی سزا، یہ رجم کی سزا بھی اسلام نے بیان کی ہے۔ یہ اصول ہے، اگر یہ اختیار کیا جائے معاشرہ بے حیائی سے بچ جاتا ہے، زنا سے بچ جائے گا۔ نمبر 2 حد قذف، کہ کوئی بھی انسان کسی پاک دامن خاتون پہ الزام لگاتا ہے برائی کا، اس کو 80 کوڑے اسلام نے سزا بیان کی ہے۔ یہ نمبر 2 اصول ہے یہ۔ اور تیسرا اصول یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے لعان کے تعلق سے، کہ اگر شوہر بیوی کو دیکھ لے کسی غیر مرد کے ساتھ بے حیائی کرتے ہوئے، 4 گواہ ہیں ٹھیک ہے، اگر 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا ہے تو اسلام نے پھر لعان کی تعلیم دی ہے کہ زوجین ایک دوسرے کے بارے میں قسمیں اٹھائیں گے اور اپنی سچائی کی وضاحت کریں گے۔ اس کے بعد وہ واقعہ بیان کیا ہے جس کے واقعہ افق کہا جاتا ہے، کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب غزوہ بنو مستلق سے واپس آ رہی تھی، یہ جہادی قافلہ تھا، ایک مقام پر پڑاؤ کیا اللہ کے پیغمبر نے، اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد آپ وہاں سے چل پڑے۔ تو عائشہ کا جو ہودج تھا جس میں وہ بیٹھی ہوئی تھی وہ اٹھا کے صحابہ کرام نے اونٹ میں رکھ دیا، یہ سوچ کر کہ عائشہ اندر موجود ہوں گی، لیکن سیدہ اندر موجود نہیں تھی، اپنا ہار تلاش کرنے کے لیے وہ نکلی ہوئی تھی۔ چنانچہ قافلہ چلا گیا، جب عائشہ واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا۔ آپ وہیں بیٹھ گئی کہ جب قافلے والوں کو میرا علم ہوگا کہ میں نہیں ہوں تو واپس آئیں گے۔ اس دوران صفوان بن معطل السلمی صحابی رسول تھے، یہ پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے خاتون دیکھا کہ کوئی خاتون بیٹھی ہوئی ہے، تو دیکھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، سلام کیا، حضرت عائشہ نے پردہ کیا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر وہ سوار ہو کے مدینہ منورہ پہنچے، دونوں راستے میں کوئی کلام نہیں کیا انہوں نے۔ جب مدینہ داخل ہوئے تو عبداللہ بن ابی منافق کو موقع مل گیا، اس نے کہا نہ جانے تنہائی میں کیا کیا ہوگا، اعوذ باللہ تعالی، اللہ کے نبی کی ناموس پر، آپ کی حرمت پر اس نے اعتراضات کیے، تو قرآن نے یہاں ذکر کیا ان الذین جاؤوا بالعفک عصبۃ منکم۔ اب وہ کیا تھا، منافقین نے پروپیگنڈا کیا، حضرت عائشہ پہ الزامات لگائے، اور یہ پروپیگنڈے میں کچھ مسلمان بھی آگے، حسام بن ثابت تھے، حمنہ بنت جحش، مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس پروپیگنڈے کے اندر مبتلا ہو گئے، انہوں نے بھی یہی کہا جو منافقین کہہ رہے تھے۔ تو پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 1 مہینے تک پریشان نہیں، سو نہیں سکی، وہ اللہ کے پیغمبر خود پریشان تھے، یہاں تک عالمین سورۃ النور کی پھر یہ 17-18 آیات ان کی برات میں نازل فرمائی تھی۔ اور جب قرآن آیا فرمائے کہ
لا تحسبوا شر لکم بل هو خیر لکم، اے آل ابی بکر یہ واقعہ تمہارے لیے شر نہیں بنا بلکہ تمہارے لیے باعث خیر بنا۔ باعث خیر کیسے بنا کہ یہ واقعے کا الزام جب لگا، اللہ نے قرآن مجید میں عائشہ کی برات اتار دی کہ عائشہ بری اس سے، جو یہ تمہارے لیے خیر کی بات ہے۔ نمبر 2، قرآن نے عائشہ کو طیبات قرار دیا کہ طیبہ خاتون ہے وہ۔ اور نمبر 3، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابی بکر نے صبر کیا، صبر کرنے والوں کو بدلہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمہارے لیے واقعہ شر ثابت نہیں ہوا بلکہ تمہارے لیے خیر ثابت ہوا۔ اور اہل ایمان کو بھی سمجھایا گیا کہ آئندہ کے لیے کوئی خبر ملے تو بدگمانی نہ کی جائے، اس کی تحقیق کر لی جائے اور فحاشی کو عام نہ کیا جائے۔ اور پھر ان مسلمانوں کو حد قذف کی سزا بھی لگائی گئی تھی۔ اس کے بعد نبی نے مزید اصول بیان کیے ہیں طہارت کے، پاک دامنی کے، کہ جب کسی گھر میں جانا ہے تو بغیر پوچھے اندر جانا نہیں ہے۔ ممکن انسان اندر کس حال سے بیٹھا ہوا ہو، یہ بھی ایک اصول ہے اسلامی معاشرے کے اندر کہ دروازہ بچائیں، اجازت ملے تو ٹھیک ہے، نہ تو واپس چلے جائیں۔ اندر جھانکنے سے اللہ کے پیغمبر نے منع فرمایا ہے۔ اور مزید اصول یہ دیا ہے کہ مسلمان اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ سب پاک دامنی حیا کے اصول ہیں۔ اور ایک خاتون کو تنبیہ کی ہے کہ تم بھی اپنی نگاہ جھکا کے رکھو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو اور اپنی زینت چھپا کے رکھو، الا کہ وہ زینت جو خود بخود ظاہر ہو جائے، جیسے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ آنکھ خاتون کی نظر آ جاتی ہے، جو چھپ نہیں سکتی ہے وہ تمہارے لیے اس کی رخصت ہے، لیکن وہ چیز جو زینت ہے اس کو چھپانا ضروری ہے۔ جیسے خاتون نے لباس پہنا ہوا ہے، وہ جو اس نے لباس پہنا ہے اس کو چھپائے گی برقعے کے ساتھ یا چادر کے ساتھ، اس لباس کو ننگا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی تعلیم دی ہے کہ تم اپنے گریبان کو ڈھانپ کر رکھو، اور یہ بھی تعلیم دی ہے کہ تم جب چلنا ہے تو پاؤں پٹک پٹک کر نہیں چلنا ہے، کہیں تمہاری پازیب، تمہارا زیور اس کی آواز نہ آ جائے۔ پھر ایک اصول یہ بھی بیان کیا ہے کہ تمہارے معاشرے میں جو گوار مرد یا عورتیں ہیں ان کی شادی کر دی جائے، اس سے بھی معاشرہ عقیدہ اور مقدس بن جاتا ہے۔ اور پھر سب سے آخر میں رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں، شرک نہ کریں، توحید اختیار کریں۔ وعدہ کیا ہے؟ تمہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، جیسے بنی اسرائیل کو خلافت عطا کی تھی۔ بنی اسرائیل کو العالمین نے خلافت دی تھی جب تک وہ یہ کام کرتے رہے، ایمان، عمل صالح، اللہ کی بندگی، شرک سے اجتناب۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو بادشاہت عطا فرمائی تھی، خلافت دی تھی۔ اس کی بڑی مثال سلیمان علیہ السلام کی خلافت ہے، بادشاہت، کتنی وسیع و عریض خلافت ان کی جو ہے۔ داؤد علیہ السلام وقت کے نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، اللہ نے وسیع و عریض ان کو بادشاہت عطا فرمائی دی۔ اگر تم بھی یہ وعدہ میرا پورا کرو گے، شرائط جو ہیں، میں تمہیں زمین میں خلافت عطا کروں گا۔ اور جب تک یہ اہل اسلام ان شرائط پہ عمل کرتے رہے، اللہ نے عروج، ترقی اور خلافت اقتدار عطا کیا تھا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں اسلام کو عروج ملا، صدیق کے زمانے میں، فاروق کے زمانے میں، ذی النورین کے زمانے میں، علی مرتضیٰ کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہم، صحابہ کرام نے کس طرح اسلام کی خدمت کی ہے۔ مکہ، مصر، شام، دمشق، یمن، پوری عرب کنٹری میں اسلام پھیل گیا تھا۔ اور عمر فاروق کے زمانے میں اسلام عرب سے نکلا، عجم میں، ہندوستان میں اسلام داخل ہوا تھا۔ تو جب تک مسلمان ان شرائط پر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کو خلافت اور اقتدار عطا کیا ہے۔